سب سے پہلے تو اگر یہی بتا سکیں ظاہر ہے خان صاحب کی اس وقت اسپتال منتقلی ہے, ایک ہم دیکھتے ہیں وہ تاثر جو گورنمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یعنی کوئی طبیعت اتنی بھی کوئی خراب نہیں ہے اور ہم نے کوئی صحت پہ سیاست نہیں کی, اور ایک ظاہر سے بالکل الٹا موقف ہے کہ نہیں طبیعت ان کی بہتر نہیں ہے. کیا ظاہر بشرا بی بی اور خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور بشرا بی بی کی اپنے اہل خانہ سے ہو رہی ہیں, خان صاحب کی نہیں ہو رہی تھی. سو آپ کو وہاں سے کیا سمجھ آیا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ کا اسٹیٹس آپ کو کیا سمجھ میں آیا, کیا اطلاع ملی ہے؟ فرسٹ آف آل دیکھیں, آج میں آپ کے اس ٹاک سے پہلے ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی, سوشل میڈیا میں, تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان میں آج کے خان صاحب ہاسپٹل آ رہے ہیں, ان کو موو کیا جا رہا ہے, اتنے لوگ خوش ہیں, اور میں خوش ہوں کہ ان کو موو کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک سومبر سا ایک تھاٹ پرووکنگ لمحہ ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم نے ایک نیشنل ہیرو کو, ایک ایسا انسان جس نے اتنے ہاسپٹل بنائے, کینسر ہاسپٹل, اتنے لوگوں کی مدد کی, اور ہم نے تو نہیں, مطلب جنہوں نے کیا ان کے ساتھ, کہ ان کو اتنا بیمار کر دیا. دیکھیں وہ جو کوئی یہ کہے نا کہ وہ صحیح ہے یا اتنے بیمار نہیں ہے, تو وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوگا یا اس کو علم نہیں ہوگا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ جہاں تک میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, کوئی معمولی خراب نہیں ہے. دیکھیں اگر معمولی خراب ہوتی تو کوئی بھی اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے. ان کی طبیعت بہت خراب ہے. جہاں تک میرا نالج ہے, ان کی جو بورڈ بنا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے, تو انہوں نے, ڈاکٹرز نے جیل والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو پوری ریکمنڈیشنز دے دی ہیں, اور اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر ہماری طرف سے یعنی ہمیں آپ لائبل نہیں ٹھہرا سکیں گے. انہوں نے اتنا حد تک ان کو وارن کر دیا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور اتنی خراب نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس نے 9 مہینے کی سالٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی کاٹی ہے؟ اور یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پارٹی میں ہیں, جو ڈیسیژنز میکرز ہیں, کہ آپ نے کیسے ایک ایسے انسان کو جتنا محسن پاکستان ہے اپنے 9 مہینے قید تنہائی میں رکھا. تو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے, اور خان صاحب کی فیملی کو بھی, جب ہم لوگ, ظاہری بات ہے جیسے آج نورین آپا نکلی اور وہ اوپنلی پبلکلی بات نہیں کر سکتی تھیں, تو میری فیملی کو بھی انہوں نے لکھوایا تھا. لیکن جب فیملی نکلتی تھی تو وہ خان صاحب کی بہنوں کو, کیونکہ وہ تو پارٹ آف فیملی ہے, تو پبلک ایسا نہیں تھا کہ سیاست کی بات نہیں تھی, تو ان کو فل پکچر دی جاتی تھی کہ اندر سے جو نیوز آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت کتنی خراب ہے اور کس حد تک خراب ہے, تو یہ ہم لوگ ان تک ضرور پہنچاتے تھے. تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ یہ بتا رہی ہوں کہ خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ ناساز. یہ تو حیران کن بات ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خان صاحب کی بھی سسٹرز کو, چونکہ ظاہر ہے وہ تو پارٹ آف فیملی ہے, تو ان کو انفارم کیا تھا. مریم صاحبہ, نن ادر دین خان صاحب سسٹرز, انہوں نے ہی پبلکلی کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبریں ہیں, بلکہ انہوں نے یہ اس طرح کی خبریں دینے والوں کو ٹاؤٹ کہا ہے کہ ٹاؤٹ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور یہ کچھ نہیں ایسا. آپ کہہ رہی ہیں ہم نے ان کو بتا دیا تھا, وہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ ٹاؤٹ پھیلاتے ہیں ایسی خبریں. جی, انہوں نے یہ کیوں کہا تو وہ خود ہی بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جو فیملی کی ملاقات ہوئی اس کے بعد, آئی تھنک اٹ واز 31 جولائی یا 1 اگست, تو پورے خان صاحب کی فیملی کو پورا ڈیٹیل کہ کیا خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے, ویسے میں ایک اور چیز واضح کر دوں لوگوں کو جن کو یہ سالٹری کنفائنمنٹ کا اندازہ نہیں ہے. سالٹری کنفائنمنٹ کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو پتا ہو کہ ٹارچر کیسا ہو, تو اس کے اندر میٹریسز لگا دیے جاتے ہیں ساری طرف, کیونکہ آپ کے سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ آپ کے پاس پریشر ہوتا ہے کہ کئی لوگ ٹکرے اپنی خود مارنا شروع کر دیتے ہیں دیواروں کے ساتھ, تو ان کو وہ مرنے تو نہیں دیتے, ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ اندر میٹریسز لگاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک نارمل انسان 9 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتا. خان صاحب کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے تو وہ اتنے مہینے گزارے انہوں نے, لیکن آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ, وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں, وہ انسان ہیں. ان کے ایکسٹریم سائیکولوجیکل سٹریس جب ہوتا ہے بیکاز آف سالٹری کنفائنمنٹ, تو وہ ابھی دیکھیں ان کے کوئی وائٹل آرگن سے ہی کام نہیں کر رہا. اگر آپ ان کی رپورٹ پڑھیں, جس کو میں نے انالائز بھی کرایا ایکسپرٹ سے, ان کے سارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے اس وقت, جو پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے. ان کی آنکھ میں جو کلوٹ آیا وہ اسی وجہ سے تھا, ایکسٹریم سالٹری کنفائنمنٹ کنڈیشنز, ہارش کنڈیشنز ان اے کیج,
اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ بشرا عمران بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہوتی ہیں بٹوین دا ٹائمز کہ وہ فیملی کو ملنے دیا جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد سے ان کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ ہے. دیر از نو ٹی وی, اور یہ تو ایکسیپٹ کیا ہے جیل والوں نے خود, جو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی ہے جو سالیٹری کنفائنمنٹ کے کیسز ہیں اس میں, اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جی ہم سیکیورٹی کی وجہ سے رکھتے ہیں. لیکن اگر سیکیورٹی کی وجہ سے رکھتے تھے تو ٹی وی کیوں نہیں تھا, کتابیں کیوں نہیں تھیں, کسی ہیومن کانٹیکٹ سیکیورٹی گارڈ سے جو وارڈنس ہیں یا سیکیورٹی ان سے بات کرنے کی بھی اجازت. تو یہ جو ہے بشرا عمران, تو آج میں سوچ رہی تھی کہ خان صاحب جب ابھی جیل کی طرف سے جا رہے ہوں گے شفا, تو ان کو یہی خیال آ رہا ہوگا کہ میری بیوی پیچھے ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کی بیوی کی طبیعت کتنی خراب ہے, اور ایک آنکھ ان کی ڈیمیج ہے, 4 مہینے کی سرجری, پہلے سرجری ہوئی, ابھی تک نظر واپس نہیں آئی, دوسری آنکھ بھی اسی طرح جا رہی ہے. تو آئی ایم ویری شیور کہ وہ اس وقت وہاں سے جب نکلے ہوں گے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے سو ہوں گے. آپ یعنی آف کورس آپ بھی بشرا صاحبہ کی فیملی ہے, ان کی بہن ہے, وہ آپ ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, جو بھی ان کی امیجیٹ فیملی ہے بشرا صاحبہ کی, وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بشرا صاحبہ کی بھی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو بھی ایک ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو ایڈمٹ تو ہونے کی. ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی اسی وقت ضرورت تھی جب اتنی ان کی میجر آنکھ کی سرجری ہوئی. اٹ واز اے میجر سرجری, اور اس کے بعد ان کی ریکوری اس لیے بھی صحیح نہیں ہو رہی کہ ان کو بالکل ہاسپٹل میں نہیں رہنے دیا گیا. ان کو 3-4 گھنٹے کے بعد ہی اس جیل سیل میں لے آئے. آپ کو پتہ ہے بھی پاکستان میں کتنی گرمی ہے اور کتنی ہیومیڈیٹی ہے, اس میں آنکھ کیسے ان کی صحیح ہوگی, اور ان کی دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوگی جس کی ابھی انہوں نے لیزر کرائی ہے لیکن ابھی ان کی آنکھ صحیح نہیں ہوئی. تو ایک آنکھ سے تو بالکل ان کو نظر نہیں آ رہا, اور دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کو, کیونکہ جب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا بڑا اسٹرانگ کلیم ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ دیا جاتا رہا جس کی وجہ سے ان کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اپسیٹ ہوا ہوا ہے, اور ان کو جب یہ کھانا پراپر نہیں دیتے ہیں, ابھی بھی مرچیں بہت زیادہ ڈال کے, میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں, ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹارچر کا طریقہ ہے کہ ایک عورت کو پہلے اتنا ان کو ڈیمیج ہوا ہوا ہے ان کا سسٹم, تو ان کو جو مرچیں ڈال کے دی جاتی ہیں وہ نہیں کھاسی نہیں, وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں, بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان کو کیئر کیا, ان کی تو بیل اپلیکیشن کو تو ہاسپٹل کیا, ان کو تو بیل ان کی پینڈنگ ہے, ان کی تو بیل ہو سکتی ہے, ان کے میڈم خلاف تو اب کوئی یہ جو پیش ایویڈنس رفت ہوئی ہے نہیں خان ہے, صاحب والی, ان کو تو بیل ملنی چاہیے. لیکن اس خان صاحب کی نئی پیش رفت کے بعد یہ چیز آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے شک ابھی تک جو کچھ کیا ہوگا وہ تو کیا ہوگا, لیکن اس نئی پیش رفت کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں خان صاحب کی طرز کی کوئی درخواست پیش کی جائے اس امید کے ساتھ کہ وہ ٹیک اپ ہو اور بشرا صاحبہ کو بھی ہاسپٹل موو کیا جائے؟ فرسٹ آف آل تو سپریم کورٹ کا شکریہ, اینڈ سیکنڈ ان ڈیسیجنز میکرز کا شکریہ جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے لکھتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے ایٹ لیسٹ, چاہے جو بھی ہے, انہوں نے کوئی فیور تو بہرحال نہیں کی, لیکن پھر بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خان صاحب کو خدا نخواستہ جیل میں کچھ ہو جاتا, تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ خان صاحب کو اب اس سے زیادہ اور ٹارچر نہیں کر سکتے, تو اس کا شکریہ. بشرا عمران کی پیٹیشنز پینڈنگ ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ان کی سالیٹری کنفائنمنٹ کی پیٹیشن پہ فیصلہ ہوا ہوا ہے, جو کہ مجھے پتہ لگا کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے, 6 اگست کو ہو گیا تھا, ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا. اسی طرح ان کی آئینی عدالت میں بھی جو ہے بیل اپلیکیشن, اور ان کی جو ہے آن جوڈیشل گراؤنڈس, ناٹ آن میڈیکل گراؤنڈس, کہ جو ان کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 15 مہینے تو بیل اپلیکیشن ہی نہیں لگی, کیونکہ جس میں وہ کنوکٹڈ ہیں, جس کیس میں ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری فیور ہم ان کے لیے ریکویسٹ کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم وہی کر رہے ہیں جو ود ان دا باؤنڈز آف لیگل فریم ورک ہے اور جو ان کا حق ہے, اس کے بیونڈ تو وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی فیور. اور چونکہ آپ نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں بار بار کہا ہے کہ ان کی طبیعت جتنا تاثر ہو اس سے کہیں زیادہ خراب ہے, تو ان کی آئی سائٹ کو لے کے بہت بات ہوتی رہی ہے, تو آپ, اور ظاہر ہے آپ بشرا بی بی کی فیملی سے ہیں, بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہی, بشرا بی بی کے اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوتی رہی, تو خان صاحب کی آئی سائٹ کو یا آنکھوں کو لے کے ایگزیکٹلی کیا اسٹیٹس ہے؟ جو مجھے لاسٹ انفارمیشن ہے وہی ہے کہ ان کی آنکھ سے جیسے دھندلا جیسے لائٹ نظر آتی ہے, ان کو فل نظر نہیں آتا. ابھی اس رپورٹ میں بھی اگر آپ پڑھیں کہ ان کو جو ابھی ان کی رپورٹ, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس رپورٹ کو پورا تو نہیں ہم جھٹلا سکتے, لیکن یہ پھر بھی مائلڈ رپورٹس ہیں جو سپریم کورٹ کو دی گئی ہوں گی. اصل میٹر تو اس سے کہیں زیادہ, کیونکہ جہاں تک مجھے خان صاحب کی طبیعت پتہ ہے وہ کہیں زیادہ اس سے خراب ہے, تو اس کے لحاظ سے تو جہاں مجھے جو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ کی ریکوری بہت کم ہوئی ہے, جیسے فرض کریں کہ سائے نظر آتے ہیں یا لائٹ نظر آتی ہے, اور اسی طرح بشرا عمران کی جو آنکھ ہے اس کی بھی ریکوری بہت کم ہوئی ہے, ان کو بھی صرف لائٹ نظر آتی ہے. اور وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ کیسا اتفاق کیا گیا ان کے ساتھ کہ دونوں کی رائٹ جو آئے ہے وہ دونوں کی اس میں سے نظر نہیں آتا. تو ٹورڈز دی اینڈ آپ کی
والدہ کی مطلب طبیعت جسٹ امیجن کہ انہوں نے کیا ایسا گناہ کیا دونوں نے، یا کیا ایسا کرائم کیا کہ ان کو اس طرح کی سزا ملی. آپ کی والدہ کی طبیعت بھی ہم نے پڑھا کہ خاصی ناساز ہے، اللہ ان کو صحت دے. اس بنیاد پر آپ کوئی درخواست دائر کرنے کی ارادہ رکھتی ہیں، کیا ہے ان کی کیا صحت ہے آپ کی والدہ کی، یعنی بشرا بی بی کی والدہ کی؟ میری بڑی خواہش ہے کیونکہ امی کو اسٹروک ہوا اور امی کی طبیعت خراب ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کیونکہ جب بھی وہ ہوش میں آتی ہیں اور بات کرتی ہیں تو بیوی کا پوچھتی ہیں کہ کب آئے گی پوچھتی ہیں. تو میرا اس پہ ظاہری بات ہے، بینگ میری ماں ہے، میں ان کو آئی کین فیل ہر پین. تو میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو زندگی دے اور بشریٰ عمران کو آ کے مل سکیں، ان کی زندگی میں آ کے ان کو مل سکیں. اب اس میں نے لائر سے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک اس بارے میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ میری امی ٹریول نہیں کر سکتی ہیں، شی کین ناٹ گو ٹو پاکستان، تو بشریٰ عمران کو پاکستان سے باہر ہی آنا پڑے گا امی کو ملنے کے لیے. اور مجھے وہی ہے، کل جب لوگوں نے اس پہ پوسٹ کیا تو میں نے کہا اب یہ جو آپ کو پتہ ہے لوگ ہر طرح کی سٹوریز بناتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ ان کو ضمانت دلانے کے لیے، یا میں نے تو بلکہ آئی واز ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ ایگزیکٹلی بیکاز آف دا ریزنس کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ انسان دوسرے کا دکھ کم ہی محسوس کرتے ہیں. لیکن میری اپنی یہ خواہش ہے اور میں کوشش بھی کروں گی کہ جس طرح بھی ہو سکے امی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ بشریٰ عمران ان کو آ کے ملیں اور ان کی خدمت کا موقع ملے انشاءاللہ. ٹھیک. اینڈ بالکل آخری سوال یہ ایک چیز میں اور جی ایڈ کر دوں جی جی پلیز. جی جی ایک مجھے اگر آپ چیز ایڈ کرنے دیں، آئی ڈونٹ وانٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ خان صاحب جب آئیں گے اور وہ یہ کر دیں گے، ابھی آپ سلمان صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ شفیع جان نے کہا کہ جی ہم تو آئیں گے تو جس نے 100 کیس بنائے 200 کیس بنائے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے کئی دفعہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ورک ود ایوری بڈی فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. خان صاحب کوئی ایسا ریونج کا ان میں نہیں ہے، وہ جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جس ایمان کے سہارے انہوں نے 9 مہینے کی سالٹری کنفائنمنٹ گزاری ہے، اسی ایمان کے ساتھ ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کبھی وہ اپنی ایگو کو نہیں آنے دیں گے. اینڈ آئی واز سو اسٹانشڈ اینڈ ایکچولی ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ پی ایم ایل این نے اس کو اپنا ایگو کا مسئلہ بنایا اور انہوں نے خان صاحب کی ہاسپٹل جانے کو جو ہے کنٹیسٹ کیا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ پہنچاتی ہوں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے خان صاحب سے، یہ تو بالکل ایسی بات نہیں، ان کے پاس تو جیل کی ایکسیس ہے، دے کین چیک.